فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم 12ویں سپارے کی ابتدائی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ رب العزت کے ذمہ نہ ہو۔ کوئی کہاں رہتا ہے، کون سی مخلوق ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، پھر جانوروں میں 4 پاؤں والے ہیں، اڑنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، تیرنے والے ہیں، بلوں میں گھسنے والے ہیں، زمین کے اندر کہیں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو رزق پہنچانے کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں یقین بھی عطا فرمائے۔ جس شخص کے لیے جتنا رزق مقدر کر دیا ہے اس کو لیے بغیر وہ دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جس طرح موت انسان کے پیچھے ہے اسی طرح رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے۔ اپنے نصیب کا جب تک انسان پورا کر نہیں لیتا موت اس کو آ نہیں سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ یہ اصول بتا دیا۔ دوسری بات فرمائی تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور رزق کے ملنے میں اگر دور ہو جائے تو نافرمانیوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے اس کو تلاش نہ کرو، بلکہ اللہ کا فضل اس کی نافرمانی سے حاصل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تم اس کو راضی کر کے خوش کر کے تو تم لے سکتے ہو، ناراض کر کے نہیں لے سکتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رزق کی تلاش میں حلال اختیار کریں اور صبر سے کام لیں۔ جو ہمارے مقدر میں ہیں اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ حرام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اسی شروع کے اندر ایک آیت یا ایک لفظ یہ آتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ پروردگار جس نے زمین آسمان کو 6 دن میں قائم کیا اس طرح کی بات فرما کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس لیے تمہیں بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا اور بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اکثر عملا یہ نہیں فرمایا، سورہ ملک کے اندر بھی احسن عملا کی بات فرمائی کہ اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھیں تو خوب اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، حسن عمل مطلوب ہے، کثرت عمل مطلوب نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا نماز سے چوری سے کیا مراد ہو گئی؟ تو فرمایا کہ اس کا رکوع سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا، رکوع اور سجدے میں جلدی کرتا ہے، ٹھیک نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف توجہ نہیں فرماتے جو رکوع اور سجدے کے درمیان کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ رکوع اور سجدہ بھی ٹھیک کرنا ہے، کم سے کم کوشش کریں بھئی سبحان ربی العظیم رکوع میں 5 مرتبہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں 5 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ گنجائش ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوشش 5 کی اور 7 کی اور 11 کی کریں۔ جتنا ہماری نماز اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا اتنا اچھا ہو جائے گا۔ جو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتا جو رکوع اور سجدے کے درمیان کمر کو سیدھا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ رکوع کرنے کے بعد جو کھڑا ہونا ہے اس کو قومہ کہتے ہیں، اس میں اطمینان سے کھڑا ہونا یہ نہایت ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر انسان رکوع میں ہے، کھڑا ہوا اور ساتھ ہی نیچے چلا گیا، اس نے ٹھہرا ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سجدہ صاحب آخر میں لازم ہوگا، سجدہ صاحب نہ کیا تو نماز ہی گئی، پوری محنت ختم۔
تو رکوع کے بعد کھڑا ہونا اہتمام سے ذکر آ رہا ہے حدیث میں، اور دونوں سجدوں کے درمیان تسلی سے بیٹھنا، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں بھی سکون کی حالت کو اختیار کر لینا یہ ضروری ہے، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ پوری محنت بھی کرے انسان، وضو بھی کرے، وقت بھی نکالے، اور محروم بھی رہ جائے۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کی بجائے 5 مرتبہ کہنے میں، پوری نماز میں کتنا فرق پڑ جائے گا سیکنڈز کے حساب سے۔ اور قوموں اور جلسے میں انسان تسلی سے ذرا رک جائے، کتنا فرق پڑے گا، پوری نماز میں 1 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، لیکن وہ 1 منٹ اس کی نماز کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہم بہتری کی طرف کوشش کریں، ہماری 4 رکعتیں اگر ہم جلدی بھی پڑھ رہے ہیں نا تو 5 منٹ میں ہونی چاہیے، ورنہ 6 منٹ میں ہونی چاہیے۔ سکون کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو یقیناً قبول ہوگی۔ اسی طرح نماز کے اندر ایک مسئلہ اور بہت آتا ہے، پہلی رکعت میں امام رکوع میں ہے، کوئی پیچھے سے آ رہا ہے بندہ نماز میں شامل ہونے کے لیے، اب وہ اگر اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ رکوع میں چلا گیا اور کھڑا نہیں ہوا ابھی درمیان میں، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، مانی کہ وہ رکعت کاؤنٹ نہیں کی جائے گی۔ تو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سیکھ کر تسلی کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس کے اندر ہے۔ اسی میں آگے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، آپ کی قوم کی باتوں کا ذکر کہ آپ نے کس طرح ان کو دعوت دی، پھر آپ نے ایک اللہ کے حکم سے کشتی بنائی، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اب آپ جوڑا جوڑا کشتی پر سوار کر دیجئے، اب سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو اور اسی طرح جتنے بھی جانور تھے سب کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر دیا۔ اس دن جو سیلاب اور طوفان آیا، سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے سواروں کے کوئی نہیں بچا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور سے پانی ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ایک ایک نر ایک ایک مادہ ہر جن سے 2 عدد لے کر سوار ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو بھی سامنے اس میں اپنے سوار کر لو۔ جب نوح علیہ السلام نے سب کو سوار کر لیا، ان کا ایک سگا بیٹا وہ ایمان نہیں لایا تھا، نہ وہ باپ کی مانتا تھا نہ پروردگار کی مانتا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھا کہ بیٹا غرق ہو رہا ہے، آپ جانتے تھے آج جو غرق ہو جائے گا، ڈوب جائے گا، یہ پھر کہانی اس کی ختم ہو جائے گی، تو ایمان کے بغیر جائے گا۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ذرا سی بھی تکلیف ہو تو باپ کے دل میں غم ہوتا ہے۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی بیٹا سوئمنگ پول میں بھی ڈوب جائے تو باپ کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ نہ کوئی سوئمنگ پول تھا نہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، وہ اللہ کا عذاب تھا، وہ طوفان تھا، اور جو اس میں غرق ہو جانا تھا وہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کی بات تھی۔ اور باپ بھی کون، عام آدمی نہیں، وقت کے نبی ہوں، تو کتنے دل کے اندر افسوس اور غم ہوگا۔ اس غم کے عالم میں باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن وہ بچہ سمجھتا تھا کہ نہیں، میں اونچی پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن پہاڑ کی چوٹیوں تک تو کوئی نہیں پہنچتا، نہ اوپر جاؤں گا میں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے بیٹا یہ وہ طوفان نہیں ہے، یہ اوپر سے بھی برس رہا ہے، نیچے سے بھی ابل رہا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج کا باپ بھی اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہا ہے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے ساتھ دین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، اے میرے بیٹے میرے ساتھ حیا کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن وہ انٹرنیٹ کی اور بے حیائی کی موجوں کے اندر غرق ہونا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کی طرف نہیں پاتا۔ آج کا باپ بھی اسی طرح پکار رہا ہے، مائیں پکاری ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے میرے پاس میرے ساتھ آ جاؤ، حیا کی اور دین کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لیکن آج کی اولاد بھی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی موجوں میں غرق ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس بیٹے کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام آپ اس کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، آپ کے اہل سگی اولاد ہے، سگا بیٹا ہے، یہ تو آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ پر یقین صحیح نہیں، تو پھر نبی کا بیٹا یا نبی کی بیوی بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے عقائد کو بھی ٹھیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال کو بھی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کشتی نوح ایک ایسی چیز تھی کہ اس طوفان میں جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو اس سے باہر وہ غرق ہو گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سنت طریقے کی زندگی، یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو سنت کی کشتی میں سوار کر لے، یعنی اپنی زندگی سنت کے مطابق لے آئے، اس کی زندگی بھی بچ جائے گی، یہ ہر قسم کے طوفانوں میں غرق ہونے سے بچ جائے گا۔ اور جو سنت کی کشتی میں سوار نہ ہوا، یہ پھر موجوں کے حوالے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے پھر وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے قوم کو دعوت دی، اور یوں فرمایا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے اس بات کا کوئی اجر، معاوضہ، کوئی پیسے تو نہیں لے رہا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یہاں سے داعی کی بات معلوم ہوئی کہ داعی اللہ کے لیے اپنا پیغام پہنچائے، دنیا کا مال، نفع، اس کی طرف داعی کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہی دینے والے ہیں، اجر وہ اللہ سے مانگے، دنیا کی بھی کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ سے مانگے، مخلوق کو اللہ کا پیغام خالص نیت کے ساتھ پہنچائے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ قوم عاد کو فرمایا کہ دیکھو تم گناہوں پہ توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ کرے گا، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تمہیں بارشوں سے، پانی سے بھی مدد دے گا۔ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد کے بارے میں تو یہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ کون قوت والا ہے، اور اللہ نے ان کو واقعی بہت قوت والا بنایا تھا۔ تو ان کو بتایا جا رہا تھا کہ دیکھو اگر تم اللہ کی مان لوگے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لوگے اور نیکی کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے مستقل مزاجی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تمہاری مزید قوتوں میں بھی اضافہ کرے گا۔ تمہارے پاس مالی قوت ہے، اللہ تمہیں روحانی قوت بھی دے گا، ایمانی قوت بھی دے گا، ایسی قوت بھی دے گا جو مرنے کے بعد بھی تمہیں انشاءاللہ العزیز کام آئے گی۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہیں پانی بھی دے گا۔ اسی طرح کا مضمون حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ہے سورہ نوح میں 29ویں سپارے میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ہمارے لیے بھی یہی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم توبہ استغفار کرو، استغفار کی کثرت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو تو کیا ہوگا، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے پانی کے مسئلے حل کر دے گا۔ بھئی کیا ہو گیا اگر کسی ملک نے بہت زیادہ ڈیم بنا لیے، تم استغفار کی کثرت کر لو، یہ تمہارے 5 دریا جو خشک ہو چکے ہیں انہی میں دوبارہ پانی آ جائے گا۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں نا، جب اللہ نے ملک دیا تھا ہمیں، اس وقت یہ 5 دریا پانی سے لبالب بھرے ہوتے تھے۔ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہر سال سیلاب کا خطرہ ہوتا تھا، اور شاہدرہ کے پاس تو کوئی رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب تو شاہدرہ کے پاس کیا، دریائے راوی کے اندر بھی اگر پلاٹنگ ہو جائے نا تو ہو سکتا ہے کوئی گھر بنا لے، نالا رہ گیا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر پوری پاکستانی قوم توبہ استغفار پر آ جائے اللہ پانی کے مسئلے حل کر دیں گے، پوری امت توبہ استغفار پر آ جائے پوری امت کے مسئلے حل ہو جائے گے۔ کوئی ایک آدمی آئے گا اللہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کریں گے۔ اب پانی آسمان سے دیں یا نیچے سے دیں وہ ان کی مرضی ہے، جہاں سے چاہے دیں، وعدہ ہے استغفار کی کثرت کے ساتھ، صحیح استغفار کے ساتھ پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ تمہاری مال سے مدد کرے گا، تمہیں مال دے گا، غنی کر دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہیں نیک نرینہ اولاد دے گا۔ جب استغفار کی وجہ سے اللہ اولاد دیں گے تو وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، متقیوں کا امام ہوگی۔ وَبَنِينَ، وہ تمہیں نیک اولاد دے گا۔ اچھا یہاں ایک باریک نقطہ ہے، جن لوگوں کی شادی ہو چکی ہے، اولاد نرینہ نہیں،
وظائف مانگتے ہیں تو قرآنی وظیفہ استغفار کی کثرت کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جو بھی مسنون صیغے ہیں قرآن اور حدیث کے، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں، گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کثرت سے کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بنین عطا کرے گا. بنین کہتے ہیں نرینہ اولاد کو. اچھا کچھ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، عمریں بڑھ رہی ہیں، یہ کیا کریں؟ یہ بھی خوب کثرت سے استغفار کریں، اللہ انہیں بھی اولاد دے گا. اولاد کب ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد. جب اللہ اولاد کا فیصلہ فرمائے گا، اولاد دینی ہوگی تو شادی بھی کروا دے گا. تو بھئی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی اور چاہتے ہیں جلدی جلدی شادی ہو جانا، تو بھیا اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے انشاءاللہ. آپ کی ہو چکی ہے، آپ دوسری کی فکر کر لیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہوں کی معافی. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پانی کا مسئلہ حل ہوگا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال دے گا، غنی کر دے گا. وَبَنِينَ، تمہیں نرینہ اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ابھی دو انعامات اور بتائے. وہ تمہیں باغات بھی دے گا، پھل بھی دے گا، تمہارے نہری نظام بھی حل کر دے گا. اگر ہم دیکھیں، اچھا پھلوں سے کیا مراد ہے؟ اب ہم لوگ لاہور میں رہنے والے آم کے اور جا کے سیب کے باغ لگائیں تو پھل آئیں گے. بھئی جس کے پاس باغ ہیں اس کا پھل وہ ہوگا جس چیز کا پھل جس چیز کا باغ ہے، امرود کا ہے، انگور کا ہے، جو بھی ہے. لیکن اگر ایک دکاندار ہے تو دکان سے جو ریٹرن اور نفع ہے نا، وہ اس کا پھل ہے. ایک کارخانے والا ہے، اس کا پھل اس کا پروڈکٹ ہے. تو یہ تو بہت تفصیل ہے اس میں. تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائیں گے. اگر ہم غور کریں تو ہمارے زیادہ تر مسائل انہی چند چیزوں کے گرد گھومتے ہیں. تو ہمیں ادھر ادھر کے وظیفے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. استغفار کی کثرت کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، پابندی کیجئے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے سارے مسئلے حل کریں گے. قرآن ہے یہ. وظائف کے اندر ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں. آج کل وظائف کا بہت رواج چل پڑا ہے، یوں کہہ لیجئے فیشن چل پڑا ہے. ہر چیز کا وظیفہ مانگتے ہیں. بھئی قرآن اور حدیث پر عمل کرنا، گناہوں سے بچ جانا، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے سارے مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں. اور استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ہم کوشش کریں جہاں تک ہم نے عمل کرنا ہو وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، ادھر ادھر نہ ہو. آگے پھر اسی جگہ قرآن مجید میں چند رکوع کے آگے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا عمل کیا تھا؟ ایک تو یہ مشرک تھی، کافر تھی. یہ تو اور بھی تھے، لیکن یہ کفر کے ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے کہ مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لیتی تھی. یہ عمل اتنا برا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق علماء نے جو تفصیلات لکھی ہیں، زنا سے زیادہ گناہ ہے کہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے. یہ اس سے بڑا گناہ ہے کہ مرد سے اپنی خواہش کو پورا کرے. ہوا کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو 3 طرح کے عذاب ہوئے. باقی قوموں کو سب کو نہیں ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنا ان پہ غصہ تھا اس بے حیائی کے عمل کے اوپر. 3 عذابات آئے. فلما جاء امرنا، جب حکم آ گیا اللہ کا، عذاب کا کوڑا آیا. جعلنا عالیہا سافلہا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین کو نیچے سے کاٹا اور یہ اٹھا کے اوپر آسمانوں پہ لے گئے اور وہاں جا کے واپس الٹا پٹخ دیا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. ایک چیخ تھی، اس چیخ نے ان کو دہلا دیا. دوسرا اوپر جا کے ان کو الٹا کر کے نیچے پھینک دیا. اور تیسرا جہنم سے پتھر تھے جو ہر آدمی کے نام بنام تھے، وہ ان کے اوپر مارے گئے اور ایک ایک کو جا کے لگے. اس کی تفصیل یہاں تک لکھی ہے کتابوں میں. حضرت مجاہد تابعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کیا قوم لوط علیہ السلام میں سے کوئی بچ گیا تھا عذاب میں سے جب یہ ان کے اوپر پتھر مارے گئے اور سب کچھ ہوا؟ کہنے لگے ہاں ایک آدمی بچ گیا تھا، وہ حرم گیا ہوا تھا، سفر میں تھا، مکہ کی طرف حرم کی طرف گیا ہوا تھا. 40 دن وہ وہاں پہ رہا. جیسے ہی وہ 40 دن کے بعد حرم کی حدود سے نکلا، اس کے نام کا پتھر اسے لگا، وہ وہیں مر گیا. جو جہاں تھا وہاں ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے اتنا ان کو سخت سزا دی.
فجعلنا عالیہا سافلہا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ والا گناہ بھی آج ہمارے اندر بہت عام ہو چکا، اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حیا اور پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائے۔ سورہ ہود کے آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ ان لوگوں کی طرف مت جھکو جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ اس میں کافروں کی طرف قلبی میلان کی ممانعت ہے۔ کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، غیر قومیں ہیں، ان کی طرف قلبی میلان، دلی محبت، اس کو سختی سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ کسی کافر کی بات، ان کا دن، ان کی کوئی عید، ان کا کوئی موسم اور ان کی کسی چیز کی طرف میلان اور ادھر لگاؤ، اس آیت میں ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا۔ یہ میلان کب ہوتا ہے؟ انسان دوسروں کا لباس کب پہنتا ہے؟ مشابہت کب اختیار کرتا ہے؟ یاد رکھیں، انسان مشابہت اسی وقت اختیار کرتا ہے جب دل ان کو دے چکا ہوتا ہے۔ پہلے دل بدلتے ہیں، بعد میں لباس بدلتے ہیں۔ پہلے ہمیشہ دل بدلتے ہیں، لباس بعد میں بدلا کرتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کو بالکل منع کر دیا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، ایک تو یہ اللہ نے منع کیا، لیکن عقلی طور پر بھی مشابہت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا غور کریں، کوئی جنٹل مین آدمی ہو اور وہ اپنی نیک باپردہ بیوی کا رنگین لباس اور دوپٹہ اور لہنگا پہن کر آ جائے اور جا کر اپنی کرسی میں کسی اجلاس میں بیٹھ جائے، تو کیا خیال ہے؟ وہ خود اس کو اچھا سمجھے گا؟ بتائیں، نہیں؟ باقی لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اس میں مشابہت ہی تو اختیار کی نا اس نے اپنی بیوی کی، جو نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور کیا کیا اس نے؟ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ ایک بیوی کی، عورت کی مشابہت وہ ناگوار گزر رہی ہے، تو کافروں کی مشابہت ناگوار نہیں گزرتی ایمان والوں کو؟ مشرکوں کی مشابہت، بے حیا لوگوں کی مشابہت، بے دین لوگوں کی مشابہت، یہ مسلمانوں کو بری نہیں لگتی؟ دماغ جب الٹے ہو جائیں تو پھر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ تو اور زیادہ بری لگنے کی ضرورت ہے کہ قومی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی، سچی بتائیں، اگر کوئی پاکستانی فوجی ہو، وہ انڈین آرمی کا ڈریس پہن کر آ جائے اور کھڑا ہو جائے سیدھا محاذ کے اوپر اور سرحد کے اوپر کہ میں پاکستانی ہوں، میرے پاس نادرا کا آئی ڈی کارڈ ہے اور میں نے فوج میں ٹریننگ بھی پاکستانی لی ہوئی ہے، بتائیں ہم میں سے کون اس کو پسند کرے گا؟ کیا کہیں گے؟ تم ہو تو پاکستانی لیکن دشمن کے روپ میں آئے ہو، تم اپنے روپ کو دیکھو۔ کوئی عقل مند اس کو پسند نہیں کرتا کہیں دنیا میں۔ پاکستان کو چلیں، ہم ایک منٹ کی ذکر نہیں کرتے، انگلینڈ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر کوئی برٹش آرمی کا بندہ ہو اور وہ جرمن جو ہے نا وہ یونیفارم پہن لے جرمن آرمی کی، تو کیا برٹش اس کو قبول کر لیں گے؟ کیونکہ کافر بھی قبول کرے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو عقل سے سمجھ میں آنے والی بات۔ ہمارے بہت سارے لوگ یہ فرما دیتے ہیں کہ جی ظاہر میں کیا رکھا ہے، ان سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی ظاہر سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، چند مثالیں لے لیجئے، سادہ سادہ۔ آپ نا جمعے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، خوب صاف ستھرا کلف لگا ہوا سوٹ پہنا ہوا، خوشبو آپ نے لگا لی، عطر لگا لیا، اب آپ جا رہے ہیں۔ ایک گھر میں چھوٹا بچہ تھا، وہ دوڑتا آیا، آپ کو ابو 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 کہتا اور اس کے ہاتھ میں نا سالن لگا ہوا تھا اور کچھ چکناہٹ تھی، اور آتے ہی آپ کے کپڑوں کو لپٹ گیا۔ اب نشان کہاں پہ لگے؟ اندر ہی؟ اب ظاہر پہ؟ نشان تو ظاہر پر لگے نا، جسم پہ، کپڑے پہ لگے، لیکن دل کے اوپر اثر آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، یہی کپڑے، یہی چھینٹے جو تھے، جو اس کے ہاتھ جو گیلا تھا، بجائے سالن کے گیلا ہونے کے پیشاب پخانے میں لتھڑا ہوا ہو اور وہ آ کے اس پوزیشن پہ لگ جائے، اب کیا ہوگا؟ اب اور زیادہ کیفیت خراب ہوگی کہ اب تو کپڑے بھی نجس ہو گئے۔ تو دل کے اندر فرق آئے گا۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ اور غور کیجئے، آپ کو بیگم صاحبہ نے کہہ دیا جی
آج میرے میکے والوں نے آنا ہے، ذرا کیلے بڑے اچھے لے کر آئیے۔ اب آپ فروٹ والے کے پاس گئے، کیلے دیکھے تو باہر سے کوئی اچھے نہیں لگ رہے تھے، ان کا شکل اچھی نہیں تھی۔ بھائی کیلے اور ہیں، بھائی بہت اچھے کیلے ہیں آپ لے جائیں۔ نہیں یہ تو بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں، داغ لگ رہے ہیں۔ جناب اندر سے بالکل ٹھیک ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں ان کا باطن بالکل ٹھیک ہے، ٹیسٹی بھی ہیں اور اندر سے بالکل ٹھیک ہے، باہر سے ہی خراب ہے نا۔ کہتے ہیں نہیں گھر میں مہمانوں نے آنا ہے تو میں نہیں لے کے جا سکتا، بیگم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں مانتے کہ نہیں مانتے؟ اچھا اور بھی دیکھ لیں، ایک مسجد کے امام صاحب ہوں، بڑے اچھے قاری، حافظ، دین کا بڑا ان کو اچھا نالج ہو اور سب کچھ ہو، تو ایک دن جو ہے نا وہ نماز پڑھائیں اور اگلے دن وہ اسی نماز کے لیے، جیسے ظہر کی نماز پڑھائی، اگلے دن ظہر کی نماز میں آ جائیں اور کچھ بھی پہن کر نہ آئیں، صرف کچھا پہن لیں، ناف کو چھپاتے ہوئے نیچے جائیں اور گھٹنوں کو بھی چھپا لیں، یہ پہن کر آج نہیں میں نے نماز پڑھانی ہے یا میں نے بیان کرنا ہے، میں وہی صورت پڑھوں گا جو کل میں نے پڑھی تھی، اتنی ہی پڑھوں گا، اسی طرح پڑھوں گا۔ کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ جی آپ کو کیا ہو گیا، کیا تبدیلی ہے؟ ابھی میرے اندر ظاہر کا ہی تو فرق ہے کہ نہیں، لگتا آپ کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر آتا ہے۔ اور دیکھیے کان کا اصل کام کیا ہے؟ سننا، کہ بات اچھی طرح سن لے، سمجھ لے، پہچان کر لے۔ اب کسی نوجوان کی شادی کرنے کے لیے ماں تلاش کر رہی ہے لڑکی تلاش کرتے کرتے ایک ایسے گھر میں پہنچی کہ لڑکی تو پسند آ گئی، صفات بھی سمجھ میں آ گئی، خاندان بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن اس کے کان کٹے ہوئے تھے، تھوڑے سے نا کان کٹے ہوئے تھے۔ پوچھا بھائی کان کٹے ہوئے؟ کہا جی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جو اس کا کان کا جو باطن ہے نا، جو مقصد ہے وہ پورا ہے، کان ہی کٹا ہوا ہے نا، باقی تو ٹھیک ہے۔ اب کوئی نوجوان اس کے لیے تیار ہوگا؟ وہ کان کٹی لے کر نہیں آئیں گے، پر کٹی لے آئیں گے تاکہ اپنے پر بعد میں کٹوا لے، لیکن کان کٹی انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ظاہر کا اثر تو باطن کے اوپر آتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ حدیث مبارکہ سے بھی اس کی ایک مثال لے لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی صفوں کو سیدھا فرماتے تھے تو بہت اہتمام اور تاکید ہوتی تھی، کوئی ذرا سا آگے ہوتا تو اس کو پیچھے کرتے تھے، اتنی صف سیدھی کرتے تھے، اگر یہاں سے صف بچھی ہوئی نا صفیں، یہاں سے ادھر سے کوئی بندہ تیر پھینکے تو سیدھا کراس ہو جائے، کسی کو نہ لگے، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ تو صف کو سیدھی کرنا، صف سیدھی کرنا، سیمیٹری کرنا، ایک لائن میں ہو جانا، یہ ظاہری عمل ہے، باطن کا عمل ہے، یہ دل کا عمل تو نہیں ہے نا، ظاہر ہے نا۔ کیا فرمایا کہ تم صف کو سیدھا کرو، اگر تم نے سیدھا نہ کیا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر کا اثر باطن پر آتا ہے۔ تو یہ کہہ دینا کیا ظاہر سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنا ظاہر نبی علیہ السلام کے مطابق بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہو جائے گی ہمارے اوپر۔ تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اس میں منع کر دیا کہ غیر قوموں کی طرف توجہ اور ملان، قلبی ملان، دل کا ملان، محبت کا ملان کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور آج آخری بات سورہ ہود ہی میں آخر میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ بڑی مزیدار بات ہے، مزے ہو گئے ہمارے۔ فرمایا بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے امت کے اوپر شفقت فرماتے ہیں فرمایا دیکھو اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی گناہ کے بعد فوراً لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، کچھ صدقہ کر دیں، کسی بھی قسم کی کوئی نیکی کر لیں، یہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے گناہ ہو گیا ہے، کیا کروں؟ پوچھا ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ خالہ زندہ ہے؟ ہاں۔ ان کی خدمت کرو۔ تو مخلوق کی خدمت سے بھی گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو انسان سچی توبہ بھی کرے اور نیکی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازیں درمیان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک نماز جمعہ سے دوسری نماز جمعہ تک درمیان
کی گناہوں کی معافی کا سلسلہ ہو جاتا ہے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان جب آ جاتا ہے تو درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اسی طرح حج کے بارے میں آتا ہے, عمرے کے بارے میں آتا ہے, ان نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور ایک اور نیکی بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیاری, بہت ہی مقبول نیکی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. ہم سے جب کہیں کوئی غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, کوئی غیبت ہو جائے, کوئی بے اکرامی کسی کی ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, فوری طور پر ہم اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرما دیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات, ہمارے لیے اس کے اندر بہت ایک امید کی چیز ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں, کمی کوتاہی سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن زندگی کے اندر موقع ہے کہ انسان اپنی کمی کوتاہی کو نیکیوں کے بدلے میں نیکیاں کر لے, گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک تو یہاں بتایا کہ نیکی گناہ کو ختم کر دے, ویسے ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ایک اور بات بھی ذرا غور کریں, قیامت کے دن اعمال نامے دونوں دیکھے جائیں گے. نیکی کا میزان کے اوپر ایک طرف نیکی رکھی جائے گی, ایک طرف گناہ رکھے جائیں گے. تو جو زیادہ ہو گئے اس کے اوپر معاملہ ہوگا. غلطی ہو گئی تو ہم کیا کریں, فوری طور پر نیکی کر لیں تاکہ برابری کا سلسلہ ہو جائے. اور اگر نیکی کی وجہ سے وہ غلطی معاف ہی ہو گئی تو قیامت کے دن تو انشاءاللہ بیڑا پار ہی پار ہے. اور ایک اور اللہ کی رحمت اور بھی ہے, انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کیا, لیکن نیکی اتنی کبھی نہیں لکھی جاتی. 10 گنا, 70 گنا, 700 گنا یا بے حساب لکھی جاتی. تو ہم جیسی کوئی غلطی ہو جائے, اول تو کوشش کریں غلطی نہ, اگر غلطی ہو جائے تو یہ نبی علیہ السلام کا بتایا فارمولہ بتا رہا ہوں, نا امیدی ہے ہی نہیں, کوئی نا امیدی نہیں. تو غلطی ہو جائے اس کے فوراً بعد ہم کوئی نیکی کر لیں, انشاءاللہ قیامت کے دن اگر یہ عادت ہم نے اپنا لی تو قیامت کے دن اعمال نامہ نیکیوں کا ہی بھاری ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ظاہر میں بندے, حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما, ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما, ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف سچی سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق و سعادت نصیب فرما, اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما. رب کریم ہم سب پر رحمت کی نظر فرما. یا الہ العالمین ہمارے اس رمضان کو, روز و تراویح کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما. اللہ روزانہ لاکھوں لوگوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے آج ہماری باری لگا دیجئے, ہماری مغفرت بھی فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے, اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. اللہ میں حقوق مانگنے کے بجائے ادا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک زندگی ہے ایمان, عافیت, صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما. ہماری موت کا وقت آ جائے رب کریم ہماری زبانوں پہ اس وقت بآواز بلند کلمہ جاری فرما دینا. اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما دیجئے, اس کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سب کی کلی مغفرت فرما. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما. رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین. آمین.